بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ کلاس 8 کے اسٹوڈنٹس کو انگلش کے سمر ویکیشن ٹاسک کی ایکسپلینیشن دینے لگی ہوں۔ جو آپ کو سمر ویکیشن ٹاسک دیا گیا ہے اس میں چیپٹر نمبر 1 کے ایکسرسائز کے کوشچن آنسرز انکلوڈ ہیں۔ اب یہ جو میں نے سامنے پیج اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اس میں آپ کے کوشچن کے سامنے اس کی اردو بھی لکھی ہوئی ہے، تو آپ کو اگر کہیں سے میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ سامنے سے اردو پڑھیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی وہ سمجھ میں آ جائے گا، اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرسٹ کوشچن از what type of land Arabia is؟ تو اس کا اردو میں سوال بھی سامنے لکھا ہوا ہے، عرب کی سرزمین کی نوعیت کیا ہے؟ مطلب کہ عربیہ کی جو سرزمین تھی، جو مطلب زمین ہوتی ہے، اس کی نوعیت کیا تھی، مطلب کہ وہ زمین کیسی ہے۔ جیسے کہ پاکستان کی زمین ہے، کہیں پہ ہم کوئی فصل اگا سکتے ہیں، کہیں پہ کسی قسم کی فصل اگ سکتی ہے، تو عربیہ کی جو زمین ہے، عرب کی جو زمین ہے وہ کیسی تھی؟ تو جواب ہے جی، عربیہ از اے لینڈ آف unparalleled charm and beauty with its trackless of desert and sand dunes, drizzling rays of a tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. تو جی اس کا جواب ہے کہ جو عرب کی سرزمین تھی وہ اس کی خوبصورتی جو تھی وہ لاسانی تھی۔ مطلب کہ لاسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی جیسی فی الحال کسی اور کی خوبصورتی نہیں تھی، مطلب کہ وہ اپنی تعریف آپ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ عرب کی زمین اور پاکستان کی زمین ایک تھی تو نو، بالکل بھی نہیں، وہ اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اس جیسی کوئی زمین نہیں پائی جاتی۔ unparalleled charm and beauty، لاسانی دلکشی اور خوبصورتی، لاسانی مطلب بالکل ڈفرینٹ، جس کے جیسا کوئی بھی نہ ہو۔ پھر لکھا ہوا ہے ٹریکلیس آف ڈیزرٹ اینڈ سینڈ ڈیون۔ اچھا، اب جو اس کی وہاں پہ عرب ہے وہاں پہ ریگستان وغیرہ ہی ہیں، تو جو ریگستان ہوتے ہیں ان میں راستے نہیں ہوتے، تو اسی لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹریکلیس آف ڈیزرٹ، مطلب کہ راستوں کے بغیر ریگستان ہے۔ اور ڈیونز مطلب سینڈ ڈیونز مطلب مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹیلے، جس کو ہم مطلب چھوٹے چھوٹے پہاڑ کہہ لیں نا، ویسے وہاں پہ بنے ہوتے ہیں۔ اور جو سن ہے، اس کی سورج ہے، اس کی جو شعائیں ہیں وہ اتنی تیز ہیں کہ مطلب تپتا ہوا سورج جو ہوتا ہے ویسا ہے وہاں کا سورج۔ اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کی تخیل کو جلا بخشی ہے۔ مطلب کہ جو اس کی آسمان ہے، جو اس کا آسمان ہے اس پہ اتنے خوبصورت ستارے موجود ہیں، مطلب آسمان پہ سٹارز ہوتے ہیں نا، اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ جو وہاں پہ شاعر آتے ہیں، جو پوئٹری کرنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے پوئٹری کرنی ہوتی ہے، ان کو بہت ایک پرسکون سی جگہ چاہیے ہوتی ہے، وہ وہاں پہ جا کے بہت پوئٹری کرتے ہیں۔ اور جو مسافر وہاں پہ آتے ہیں، سیاح آتے ہیں، مطلب کہ جو گھومنے پھرنے لوگ آتے ہیں، ان کو بھی وہ بہت جلا بخشی کا مطلب بہت، مطلب ان کے دل میں گھر کر جانا، اتنی وہ خوبصورت ہے، وہاں پہ خوبصورتی ہے۔ اچھا، کوشچن نمبر 2 از وائی واز دا ہولی قرآن سینڈ ان عربک؟ مطلب کہ قرآن پاک کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان ہی کیوں سلیکٹ کی؟ بھی تو بہت ساری زبانیں تھیں، تو عربی میں کیوں بھیجا قرآن پاک کو؟ تو ہولی قرآن واز سینڈ ان عربک ایز اٹ از اے لٹریری اینڈ ایکسپریسو لینگویج۔ اچھا، کیا مطلب کہ قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا گیا کیونکہ یہ ایک ادبی اور پرمعنی زبان ہے۔ مطلب کہ ادبی، مطلب اگر ہم عربی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ مطلب ہمیں عربی سمجھ تو نہیں آ رہی ہوتی لیکن پھر بھی ہمیں سکون مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بالکل ادب کی زبان ہے، لگتا ہے مطلب بہت ایک ڈیسنٹ لینگویج ہے، اور ایکسپریسو مطلب کہ متاثر کرنے والی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہے نا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت سنیں تو آپ کو سکون سا مل جاتا ہے۔ تو وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ادبی اور پرمعنی زبان ہے، اس لیے قرآن پاک کو اس میں بھیجا گیا۔ مور اوور دا عربس could be preached in their native language۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ نیٹیو لینگویج کا مطلب جیسے ہماری قومی زبان، ہماری مادری زبان اردو ہے یا پنجابی ہے یا کچھ بھی ہے، مطلب نیشنل لینگویج تو اردو ہے، مطلب وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو عرب کی جو تھی وہ عربک تھی، اس لیے عربک میں بھیجا گیا
تاکہ عرب اس کو سمجھ بھی سکیں. For which ability were the Arabs famous? کس خوبی کی بنا پر اہل عرب مشہور تھے؟ مطلب عرب میں جو جس طرح عرب کیا ہیں، جیسے کہ ہم پاکستان ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں، اس طرح سعودی عرب میں یا عرب امارات میں رہنے والے کو عرب کہتے ہیں. تو وہ کس لیے مشہور تھے؟ The Arab were famous for their remarkable memory and eloquence. مطلب کہ جو عرب تھے ان کی میموری اتنی اچھی تھی کہ ان کو سالوں پرانی چیز بھی اچھی طریقے سے یاد رہتی تھی، تو اس لیے وہ بہت زیادہ فیمس تھے. اور الیکوینس مطلب خوش اخلاقی، مطلب وہ لڑنا جھگڑنا ہے سچ کوئی سین نہیں ان میں، وہ بالکل خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لائف اسپینڈ کرتے ہیں. اچھا جی، their eloquence and the memory found expression in their poetry. اب کیا مطلب ہے؟ ان کی خوش اخلاقی اور جو ان کی ذہن تھا، ان کا جو حافظہ تھا، ان کی شاعری میں جھلکتا تھا. مطلب جب وہ پوئٹری کرتے ہیں تو ان کی جو پوئٹری ہوتی ہے اس کے اندر ان کی یہ ذہانت اور ان کا خوش اخلاق کا ان کی پوئٹری کے اندر اثر نظر آتا ہے. So next question is question number 4. What was the condition of mankind before the holy prophet? نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یا ان کے آنے سے پہلے انسانیت کی کیا حالت تھی؟ مطلب انسان کیسے تھے ان کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے. Before the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, the mankind stood on the verge of chaos. انسان جو تھا وہ تباہی کے دھارے پر کھڑا تھا. مطلب جو انسانیت تھی، لوگوں کے اندر جو انسانیت تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. انسان کسی کو قتل کر دینا، مطلب کوئی بھی غلط کام، چوری چکاری، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بتایا، اچھے برے میں فرق بتایا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. تو ان کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ بالکل انسان جو ہے وہ تباہی کے دھارے پہ تھا. It seems that the civilization which had taken 4,000 years to grow has started crumbling. اور ایسا محسوس ہوتا تھا، مطلب اٹ سیمز مطلب ایسا نظر آتا تھا کہ جس تہذیب کو، جس سویلائزیشن کو پروان چڑھانے میں، مطلب کہ لوگوں کے اندر اس کو اجاگر کرنے میں 4,000 سال لگ گئے تھے، وہ قطرہ قطرہ کر کے، مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے، ذرا ذرا کر کے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی تھی. نیکسٹ کوشچن از وائی ڈڈ دا ہولی پروفٹ اسٹے ان دا کیو آف ہیرا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں کیوں قیام فرماتے تھے؟ وہاں پہ کیوں رہتے تھے وہ؟ When the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age. مطلب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی، ان کی جو ایج تھی وہ 38 سال تھی. He spent most of his time in the cave of Hira. وہ اپنا زندگی کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنی ٹائم جو ہے وہ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ غار ہیرا میں گزارتے تھے. ان دا ریممبرنس آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ وہاں پہ ٹائم گزارتے تھے. مطلب وہاں جا کے وہ نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے وہ زیادہ تر ٹائم اپنا غار ہیرا میں اسپینڈ کرتے تھے، گزارتے تھے. نیکسٹ کوشچن از کوشچن نمبر 6 از واٹ واز دا فرسٹ ریولیشن؟ مطلب کہ پہلی وحی کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی کیا تھی؟ تو وہ آپ لوگوں کو خود بھی پتہ ہوگا کہ کیا تھی پہلی وحی. سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ والی 5 آیات تھی. یہ انگلش میں لکھی ہوئی ہیں، so I read it for you. The first revelation was, read in the name of the Lord who created man from a clot مطلب کہتے ہیں جمے ہوئے خون سے. Read and thy Lord is most beautiful who taught the pen، مطلب اس نے قلم سے لکھنا سکھایا. taught men which he knew not، مطلب کہ انسان کو وہ سکھایا جو اس کو نہیں آتا تھا. Question number 7 is why did the pagan Arabs threaten the holy prophet's uncle؟ مطلب کہ جو عرب تھے، جو کفار تھے، عرب کے جو کفار تھے
کافر تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کو دھمکی کیوں دی تھی، دھمکایا کیوں تھا؟ Since the preaching of Islam was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs threatened the Holy Prophet's uncle to restrain the Holy Prophet from preaching Allah Almighty's message. Restrain the Holy Prophet from preaching Allah Almighty's message. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو لوگ جو تھے وہ جوک تر جوک اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے، تو جو کفار مکہ تھے ان کو اپنے مذہب کا ڈر لگ گیا تھا، اپنے مذہب پہ ڈر تھا کہ ان کے مذہب سے سب لوگ ختم ہو جائیں گے اور سب اسلام قبول کر لیں گے، تو ان کو یہ ڈر تھا، اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کو دھمکایا کہ وہ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ کرنے سے روکیں۔ Next question is, what did Hazrat Aisha say about the life of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ In reply to a question about the Holy Prophet's life، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا His morals and the character are an embodiment of the Holy Quran۔ مطلب کیا ہے کہ جو آپ کا اخلاق ہے، جو آپ کی سیرت ہے، وہ قرآن پاک کی ایک عملی مثال ہے، مطلب جو قرآن پاک میں ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہاں تک کوشچن آنسرز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں چیپٹر نمبر 1 کے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اس کو سمجھنے کی، اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ لوگ اسکول سے کنٹیکٹ کر کے دوبارہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تو پہلے تو اس کے آگے اردو میں مطلب لکھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ اسکول کے نمبر پہ کنٹیکٹ کر کے اس کو دوبارہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کام آپ لوگوں نے اپنی انگلش اے کی نیٹ کاپیز پہ لکھ کر لے کر آنا ہے اور یاد بھی کر کے آنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔